ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا جو گناہ سے بچنے کی بہترین مثال ہے۔ حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ وہ تینوں ایک غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ اچانک ایک چٹان نے آ کر غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کریں تاکہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ تعالی کے سامنے اپنا واقعہ بیان کیا، اے اللہ تعالی، میری ایک کزن تھی جس سے مجھے شدید محبت تھی اور میں اس سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کے لیے راضی کر لیا اور اس سے 100 دینار دے کر گناہ میں مرتکب کر لیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا اور گناہ کرنے والا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی سے ڈرو اور یہ کام مت کرو۔ تب میں نے اللہ تعالی کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ میں گناہ کرنے پر قادر تھا اور اسے شدید چاہتا تھا۔ اے اللہ تعالی، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا دے۔ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن ابھی غار کا دروازہ مکمل نہیں کھلا تھا۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا شخص اللہ تعالی کے خوف سے برائی کرنے سے رک گیا، حالانکہ وہ اس گناہ پر مکمل قدرت رکھتا تھا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالی اسے دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے افراد کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ تعالی کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 افراد جو اللہ تعالی کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شخص جسے کوئی عورت برائی کے لیے بلائے اور وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہو۔ نمبر 6، وہ شخص جو صدقہ اس طرح دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ نمبر 7، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالی کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 7 ایسے خوش نصیب افراد کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی کی خاص رحمت میں ہوں گے۔ اس حدیث کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا ہمارے ایمان اور عمل کے لیے نہایت اہم ہے۔ عادل حکمران۔ عادل حکمران کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور ظلم سے بچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کا انصاف قیامت کے دن اللہ تعالی کے قریب لائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک دن ایک عادل حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے جنہوں نے خلافت کے دوران اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ نوجوان جو عبادت میں زندگی گزارے، ایک نوجوان جو اپنی جوانی اللہ تعالی کی عبادت میں گزارے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی خاص رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے جوانی ہی میں اسلام قبول کیا اور اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدگی سے مسجد میں جاتا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت میں مگن رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو مسلمانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی کی خاطر محبت کرنے والے 2 افراد جو اللہ تعالی کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اسی کی خاطر ملتے اور جدا ہوتے ہیں، اللہ تعالی کی خاص رحمت کے مستحق ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے لیے محبت کرنا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ گناہ سے بچنے والا ایک شخص جسے کوئی عورت برائی کے لیے بلاتی ہے اور وہ شخص اللہ تعالی کے خوف
خوف سے انکار کر دیتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے برائی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے انکار کیا اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں دیا۔ پوشیدہ صدقہ دینے والا شخص جو صدقہ اس طرح دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رونے والا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو بہانے والا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور قیامت کے دن یہ آنسو اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے۔ قیامت کے دن کا منظر، قیامت کے دن انسان انتہائی مشکل حالت میں ہوں گے، سورج قریب ہوگا اور زمین تپتی ہوئی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہی انہیں سکون فراہم کرے گا۔ یہ وہ خاص لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں کے ذریعے میں شامل کیا ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنیوں میں اس حدیث کی مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید اور دیگر احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی عدل حکمران، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور صدقے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ذکر آیا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس احادیث کے عملی نمونے سے بھرپور ہے۔ آپ نے انصاف کو فروغ دیا، نوجوانوں کو عبادت کی ترغیب دی، مسجد کو مرکز بنایا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی تعلیم دی اور لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات کے واقعات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان کی اس محبت کی وجہ سے ان کے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد کو جھوٹ بول کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے کنویں سے نکالا اور مصر میں جا کر بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک حکومتی عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام قرآن میں ذکر نہیں آیا مگر روایات میں اسے زلیخا کہا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی اور ان کو برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن جب عزیز مصر گھر پر موجود نہیں تھا، زلیخا نے موقع غنیمت جانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ برائی کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی اور پاکیزہ شخصیت تھی اور انہوں نے اللہ تعالی سے فوراً شیطان کی پناہ طلب کی۔ یوسف علیہ السلام نے نہایت عزت اور تقوی کے ساتھ زلیخا کی اس پیشکش کو رد فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں، وہ عزیز مصر میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اور یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرار، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑنے کی کوشش کی مگر یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف دوڑے، زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا۔ اسی ہی لمحے عزیز مصر دروازے پر پہنچا اور اس نے یہ منظر دیکھا۔ زلیخا نے اپنی برائی کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ اسے برائی کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا، لیکن ایک گواہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو وہ قصوروار ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ بے گناہ ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ اس کے باوجود زلیخا اپنی ضد پر قائم رہی اور شہر کی عورتوں نے اس پر باتیں بنائیں۔ عورتوں کا امتحان زلیخا نے اپنی برائیت ثابت کرنے کے لیے شہرت کی عورتوں کو دعوت پر بلایا
اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی تو وہ بے خود ہو گئیں اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں۔ اس پر انہوں نے کہا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ برائی سے انکار کیا، لیکن اگر وہ میری بات نہ مانے تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ زلیخا کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، قید مجھے ان کے یہ کیے ہوئے کاموں سے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھ سے ان کی سازش کو نہ ٹالا تو میں ان کی طرف میل ہو جاؤں گا اور جہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں زلیخا کی برائی سے محفوظ رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ قید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بڑھائی اور انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، جس کی بنا پر وہ بعد میں مصر کے بادشاہ کے قریب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انعام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر اور تقوی کا صلہ دیا اور انہیں قید سے نکال کر مصر کا عزیز یعنی وزیر بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی، گناہ سے بچنے کی کوشش اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔